ملک بھر میں مزید 5020 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ فعال مریضوں کی تعداد ایک مرتبہ پھر 60,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 55,605 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ کرونا کے 5,020 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس طرح ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 9.2% رہی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے مجموعی مصدقہ کیسز کی تعداد 6,87,908 ہو گئی۔ سندھ 2,66,378، پنجاب 2,31,071، اسلام آباد میں 60,911، خیبر پختونخوا 91,439، بلوچستان 19,734، آزاد کشمیر 13,321 اور گلگت بلتستان میں 5,052 افراد میں کرونا کی تشخیص ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 3,367 کرونا مریضوں نے اس وبا کو شکست دے دی ہے۔ اس طرح اب تک ملک میں کرونا کے 6,13,058 مریض اس وبا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک میں کرونا کے قاتل وائرس نے مزید 81 افراد کی جانیں لے لی ہیں۔ پنجاب میں یہ وائرس زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہو رہا ہے، جہاں 6,572 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ میں 4,509، خیبر پختونخوا 2,440، اسلام آباد 579، گلگت بلتستان 103، بلوچستان میں 211 اور آزاد کشمیر میں 364 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اس وقت کرونا کے مصدقہ فعال مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت فعال مریضوں کی تعداد 60,072 ہو گئی ہے، جن میں سے 3,568 کی حالت تشویشناک ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور NCOC کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں تشویشناک حالت کا شکار کرونا مریضوں کی تعداد وبا کی شروعات سے اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے SOPs کے سخت نفاذ کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں اسد عمر نے کہا کہ گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا کے 3,568 مریضوں کی حالت تشویشناک تھی، جو کہ کرونا شروع ہونے سے اب تک بلند ترین سطح پر ہے۔ اسد عمر نے شہریوں سے کرونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کرونا SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا کے مزید 5,020 مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 81 افراد اس وبا کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایسٹر کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر ایسٹر کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے مسیحی شہریوں کو ایسٹر مبارک ہو۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی مسیحی برادری کو مبارکباد دی اور کہا کہ مسیحی برادری کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسٹر کا حقیقی پیغام دوسروں کی خوشیاں بانٹنا ہے۔ قیام پاکستان سے تعمیر پاکستان تک کی مسیحی برادری کا کردار قابل ستائش۔ پاکستان کے دفاع کے لیے مسیحی برادری نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ لاہور پاکستان سب کا ہے، سب کو برابر حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام اقلیتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پنجاب میں اقلیتی برادری کی فلاح بہبود کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر ایسٹر پر ماسک ضرور پہنیں اور سماجی فاصلہ اختیار کریں۔ عثمان بزدار نے کہا کہ لاہور ایسٹر کی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرنے کا بہترین طریقہ ماسک کا استعمال ہے۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے بند رکھنے یا کھولنے کا فیصلہ منگل کو کیا جائے گا۔ شفقت محمود کی جانب سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس سے متعلق مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ شفقت محمود نے اپنے بیان میں کہا کہ تعلیم اور صحت کے وزراء کی منگل کو NCOC کے اجلاس میں میٹنگ ہوگی۔ شفقت محمود نے کہا ہے کہ منگل کی میٹنگ میں امتحانات کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی، جبکہ فیصلہ تعلیم اور صحت کے وزراء اور نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے حکام مل کر کریں گے۔
وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف کو کہہ رہے تھے شیورٹی بانڈ دو، لیکن عدلیہ نے باہر بھیج دیا۔ عدالتیں ساتھ نہیں دیں گی تو کرپشن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ٹیلی فون پر عوام سے براہ راست بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا کی پہلی اور دوسری لہر میں پاکستان کو اللہ نے زیادہ نقصان سے بچایا۔ کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا صورتحال کہاں تک جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یورپ میں لوگوں کو ویکسین لگانے کے باوجود لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے۔ فیکٹریاں بھی کھلی ہیں، اللہ نہ کرے اگر حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے۔ باقی دنیا میں جہاں بھی لاک ڈاؤن لگا وہاں سب سے زیادہ غریب لوگ متاثر ہوئے۔ ماسک پہننا سب سے زیادہ آسان ہے، ماسک لازمی پہنیں اور پہلے سے زیادہ احتیاط کریں۔ دیکھیں یہ تیسرا ویو جو ہے، میں آپ کو جتنا بھی کہوں یہ کم ہے کہ آپ کم از کم یہ اپنے ہر جگہ پہن کے جائیں، اس سے بہت سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے اس سے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ حکومت نے کیا اچھائیاں کی، ہم نے ملک کو کس طرح استحکام دیا۔ ہمیں پاکستان ملا تو $20 ارب کا خسارہ تھا۔ IMF سب سے کم سود پر قرضہ دیتا ہے۔ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ نے آج تک اچھائیاں کیا کی۔ میں ابھی اس کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا ہے اور آج وہ پاکستان کدھر کھڑا ہے۔ مجھے یہ نہیں نظر آتا کوئی اس کی بات نہیں کرتا کہ کس طرح ہم نے اس ملک کو اسٹیبلائز کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت آرڈیننس لائے ہیں۔ فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے دین نے ہمیں پردے کا درس دیا۔ اسلام کے پردے کے نظریے کے پیچھے فیملی سسٹم بچانا اور خواتین کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ جب آپ معاشرے میں فحاشی پھیلائیں گے تو جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوگا۔ یورپ میں اب فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے صدر اردوان سے بات کی اور ترک ڈرامے کو یہاں لایا۔ ایک خاتون نے عوام سے مہنگائی سے متعلق سوال پوچھتے ہوئے کہا کیا اب ہم گھبرا لیں؟ جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم 70% دالیں امپورٹ کر رہے ہیں۔ ملک میں مڈل مین کی زیادہ منافع خوری کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ ایسا نظام لا رہے ہیں کہ کسان براہ راست منڈیوں تک چیزیں پہنچائیں۔ معیشت کی بہتری کی وجہ سے روپیہ بھی مستحکم ہوا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہماری ساری توجہ صرف مہنگائی کنٹرول کرنے پر ہے۔ مہنگائی کی وجہ جاننے کے لیے کام ہو رہا ہے اور ہم قابو کر کے دکھائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرپشن ایسا کینسر ہے جو صرف پاکستان نہیں ہر غریب ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ حکمرانوں کی کرپشن ملکوں کو مقروض کرتی ہے۔ عمران خان اکیلے نہیں لڑ سکتا۔ نواز شریف کو کہہ رہے تھے شیورٹی بانڈ دو، لیکن عدلیہ نے باہر بھیج دیا۔ قانون بنانے سے کرپشن ختم نہیں ہوگی، ہم سب نے اس کے لیے کام کرنا ہے۔ عدالتیں ساتھ نہیں دیں گی تو کرپشن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں؟ قائد عوام اور پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 42ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں سر شاہنواز بھٹو کے گھر پیدا ہوئے۔ بارکلی یونیورسٹی سے سیاست کی تعلیم حاصل کی۔ مسلم لاء کالج کراچی میں تدریس اور سندھ ہائی کورٹ میں وکالت سے کیریئر کا آغاز کیا۔ سکندر مرزا کی کابینہ کا رکن رہنے کے بعد ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر صنعت اور وزیر خارجہ رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1967 میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جو 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کو 1973 کا متفقہ آئین دیا، پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد ممکن بنایا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ملک میں ایٹمی پروگرام بھی شروع کیا۔ 1977 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے بعد امن و امان کی خراب صورتحال پر ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا۔ انہیں ستمبر 1977 میں نواب احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ 1978 میں ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کا حکم دیا، جسے سپریم کورٹ نے برقرار رکھا۔ 4 اپریل 1978 کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مریم کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام آباد میں WHO پاکستان چیپٹر کے ہیڈ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ حکومت کو
اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، پی ڈی ایم ٹھوس اور ٹائیں ٹائیں فش ہو گئی ہے۔ اپوزیشن اب خود ہی ایک دوسرے کو نوٹس دے رہی ہے۔ انہوں نے ضمنی الیکشن اور سینٹ دونوں میں حصہ لیا، نہ آر ہوا نہ پار، ان کا کام تمام ہوا۔ پی ڈی ایم کو اب لانگ مارچ کے لیے 6 ماہ تیاری کرنا ہوگی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ ان دونوں کے اختلافات کا سارا فائدہ عمران خان کو ہوگا۔ آصف زرداری نے پی ڈی ایم کو کھلایا ہے۔ آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کام کیا جو کام ضیاء الحق نہیں کر سکے تھے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے کوئی درخواست نہیں آئی۔ انہوں نے خود کہہ دیا کہ تشتری میں بھی اجازت نامہ ملے تو میں بیرون ملک نہیں جاؤں گی۔ ان کی بات ماننی چاہیے جو کہہ رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ مریم کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ میں کشمیر کو شہرک سے قریب سمجھتا ہوں۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن جب تک بھارت 370 واپس نہیں لیتا اس کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ کشمیر پاکستان کی سیاست کا محور ہے۔ اگر مسئلہ کشمیر پر مذاکرات نہیں ہوتے تو بھارت سے بات نہیں ہو سکتی، کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ہم نے بہتر انداز میں کورونا کی 2 لہروں کا مقابلہ کیا۔ اس وقت کورونا کی تیسری لہر نے ملک کو لپیٹ میں لے لیا ہے اور کیسز میں اسلام آباد سب سے آگے ہے۔ عوام سے درخواست ہے کہ ماسک کا استعمال کریں اور SOPs پر سختی سے عمل کریں۔ اس وقت اہم ایشو مہنگائی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رمضان میں بنیادی اشیاء کی قیمتوں کو خود مانیٹر کریں گے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی کو کام کرنا ہوگا اور منتخب نمائندوں کو احترام دینا ہوگا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران فواد چودھری نے کہا کہ موجودہ حکومت کے 2.5 سال جو باقی ہیں یہ ڈیلیوری کے سال ہیں۔ بیوروکریسی کو کام کرنا ہوگا اور منتخب نمائندوں کو احترام دینا ہوگا۔ وزیر اعظم کی جانب سے بیوروکریسی کے لیے پیغام ہے کہ کام کریں، اگر چیف سیکریٹری کام نہیں کر پا رہے تو گھر جائیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کو نوٹس دے رہی ہیں۔ پی ڈی ایم کی آدھی جماعتیں پیپلز پارٹی اور آدھی نون لیگ سے ملی ہوئی ہیں۔ پہلے یہ عمران خان کے خلاف تھے، اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نابالغوں کی جماعتیں بن گئی ہیں، ان کی بچکانہ سیاست ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سکڑ رہی ہے۔ تحریک انصاف وفاق کی واحد جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی اب اندرون سندھ کی جماعت بن کر رہ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی میں جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھے وہ اب تحریک انصاف میں ہیں۔ جو کام ضیاء الحق نہیں کر سکا وہ آصف زرداری نے کر دیا۔ مریم نواز کی سیاست نے نون لیگ کو وسیع پنجاب تک محدود کر دیا ہے۔ سے جو کام جنرل ضیاء الحق نہیں کر سکا کہ پیپلز پارٹی کو ایک اندرون سندھ کی پارٹی بنا دیں، انہوں نے کر دیا۔ اور اب کوئی نام لیوا نہیں ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، جو ایک پاکستان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نواز شریف صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں، ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز وہ بہت بڑی سیاستدان ہیں، جنہوں نے ایک بڑی پارٹی کو سکڑ کے صرف سینٹرل پنجاب کے 8 ڈسٹرکٹس میں کر دیا۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے کہا کہ ہم مستقبل کی بنیاد سائنس اور ٹیکنالوجی پر رکھنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی وفاق کی جماعت ہونے کے ناطے متبادل پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے۔ حکومت پیشکش کر رہی ہے کہ آئیں مل کر اس پر بات کریں۔ اپوزیشن کو عمران خان فوبیا سے اب نکل آنا چاہیے۔ جب ہم اصلاحات کر رہے ہیں تو آپ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ نواز شریف اور زرداری کے مقدمات پر تو صرف بات نہیں کرنی، عوام بھی عدالتی نظام میں اصلاحات چاہتے ہیں۔ اگلے الیکشن ہم الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں۔ جو ہی پولنگ ختم ہوگی الیکٹرانک مشین کے باعث فوری نتائج مل جائیں گے۔ حکومت پیشکش کر رہی ہے کہ آئیں مل کر بات کریں لیکن اپوزیشن نہیں مان رہی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ نواز شریف اور مریم چاہتے ہیں کہ سسٹم ختم ہو جائے کیونکہ ان کا کوئی اسٹیک نہیں۔ پیپلز پارٹی کا اسٹیک ہے، وہ کیوں چاہے گی سسٹم ختم ہو جائے۔